جس نے بھی آ کر کے سوال کیا فوراً جواب دیا، نہیں، سوال بعد میں ہے، جواب پہلے دیا ہے۔ کبھی نہ سوچا نہ دیکھا نہ بھالا، سوچیں گے دیکھیں گے بتائیں گے، نہیں، ادھر سوال ادھر جواب حاضر، ادھر سوال ادھر جواب حاضر۔ کسی نے پوچھ لیا یا علی اتنی جلدی کیسے جواب دے دیتے ہیں؟ کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5۔ کہا اتنی جلدی، اتنی جلدی کیسے جواب دے دیا؟ کہا یا علی یہ تو سامنے کی چیزیں ہیں۔ کہا وہ تمہارے سامنے کی چیزیں ہیں، یہ ساری کائنات علی کی نظروں کے سامنے کی چیزیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ نے ان ذوات مقدسہ کو علم لدنی سے سرشار کیا ہے۔ یہ آواز دیتے ہیں ینحدر عنی السیل، ہم سے علم کے دریا بہتے ہیں، لا یرقع الی الطیر، اور ہماری طائر فکر کو، ہماری فکر کو کسی فکر پہنچ نہیں سکتی جس بلندی و کس مرتبت پہ ہماری فکر ہے۔ یہ فرماتے ہیں یہ ذوات مقدسہ ہیں، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلے، اس لیے کہ ان کے نقش قدم انسان کو راہ ہدایت کی طرف گامزن کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو راہ ہدایت کو جانتے بھی ہیں، نہیں بلکہ یوں کہوں یہ جس طرف چل دیں وہی راہ ہدایت ہو جایا کرتی ہے۔ لہٰذا انسان کوشش کرے کہ ان کے نقش قدم پر چلے، اور یہ فرش اعضاء یا ایام اعضاء اسی نقش قدم پر چلنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم غم امام مظلوم مناتے ہیں، اس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ ہم ان کے اقوال کو، ان کی باتوں کو نقل کرتے ہیں، ان کی حدیثوں سے ہمارے دل منور روشن ہو جایا کرتے ہیں۔ لہذا انسان کوشش کرے کہ حسین ابن علی اور ان کے اصحاب کے نقش قدم چلے، کہ جب آپ کربلا میں ورود کر رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، تو پہنچے ہیں، اترے، ایک ہوا چلی، زینب کے سر سے چادر اڑی ہے۔ فوراً زینب نے کہا بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ اس زمین سے آپ کے خون کی بو آ رہی ہے، اس زمین سے آپ کے خون کی بو آ رہی ہے۔ امام نے کہا زینب یہ زمین ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، ہا ہونا محط رحالنا، زینب یہ وہ زمین ہے جہاں ہمارے خیام نصب کیے جائیں گے، ہا ہونا قتل رجالنا، ہاں یہ وہی زمین ہے جہاں ہمارے مرد قتل کیے جائیں گے، ہا ہونا ذبحت اطفالنا، یہ وہی زمین ہے جہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہ وہی زمین ہے صبیت نساؤنا، جہاں ہماری عورتوں کو بے مقنع چادر پھرایا جائے گا، ان سے چادریں چھین لی جائیں گی زینب۔ مگر زینب نے بھی کہا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو بھلا ممکن ہے کہ اس سے کوئی چادر چھین لے، مگر جب عباس وقت رخصت کو آئے ہیں تو زینب نے آواز دی کہ عباس میں ایک دن بابا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، بابا نے میرے شانوں کا بوسہ لیا، میں نے بابا سے کہا بابا یہ اچانک بازوؤں کا، شانوں کا بوسہ لینے کا کیا مطلب ہے؟ امیر المومنین کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں، فرماتے ہیں کہ اے زینب ابھی کچھ وقت کے بعد تمہارے انہی شانوں میں رسن بندھے گی۔ میں کہتی تھی کہ اے بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو بھلا کس کی مجال کہ اس کی شانوں میں رسن باندھے؟ اے عباس اب تم جا رہے ہو، اب مجھے یقین ہو گیا کہ ان شانوں میں رسن بھی بندھے گی اور بہن بے مقنع و چادر دیار بدیار پھرائی بھی جائے گی۔ ایک راوی بیان کرتا ہے، امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک راوی کہتا ہے کہ میں کوفے میں امام علی کا پڑوسی تھا، میں نے کبھی زینب کی بلند آواز کو بھی نہیں سنا۔ کیا اس حد تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ میں نے زینب کی کبھی آواز کو بھی نہیں سنا،
تو بھلا چہرہ دیکھنے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی زینب کو لے جایا جاتا تھا قبر رسول کی زیارت کے لیے تو ہمیشہ رات کے وقت لے جایا جاتا تھا۔ لے جا کر کے مولا کائنات قبر رسول کے چراغ کو گل کر دیا کرتے تھے۔ امام حسن نے پوچھا بابا چراغ کو گل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کہتے ہیں اے سجاد، اے حسن، میں یہ نہیں چاہتا کہ چراغ کے سائے سے زینب کے بدن کا سایہ بھی نامحرموں کی نگاہوں کے سامنے نہ آئے۔ امیر المومنین، آپ نے اتنا خیال کیا کہ اس چراغ کی روشنی سے جو سایہ بنتا ہے وہ بھی نامحرموں کے سامنے نہ آئے۔ امیر المومنین، ارے یہ وہی کوفہ ہوگا، کوفہ و شام کے دیار میں زینب بے مکنہ و چادر پھرائی جائیں گی، ارے منادی ندا دے رہا ہوگا، ہاں ہونا سب آیا من بنات رسول اللہ، اے لوگوں آؤ، آ کر کے آل رسول کا تماشا دیکھو، یہ آل رسول ہے جنہیں بے مکنہ و چادر پھرایا جائے گا۔ ہاں عزیزوں، یہ امام نے عباس کو اجازت دی، عباس گئے، عباس شہید ہو گئے۔ اب تنہا فرزند زہرا ہیں جو آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، اجازت لینے کے بعد سجاد کے پاس آتے ہیں، اسرار امامت حوالے کرتے ہیں۔ زینب نے شانے کو ہلایا، بیٹا سید سجاد اٹھو، بابا وقت رخصت کے لیے آئے ہیں۔ آنکھوں کو کھولا، دیکھا، کہتے ہیں پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ کہا میرے لال تجھے حق ہے کہ اپنے باپ کو نہ پہچانے، اس لیے کہ جب بھی باپ کو دیکھا کبھی عباس سامنے تھے، کبھی علی اکبر ساتھ میں تھے، مگر اب دیکھا تو باپ کی حالت غیر ہے، خون میں نہایا ہے بابا۔ پوچھا بابا یہ بتائیں آئینہ امی العباس، میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ کہا قتل کر دیے گئے۔ کہا علی اکبر کہاں ہیں؟ ایک ایک سوال کرتے گئے، امام جواب دیتے رہے قتلا، مگر جب ایک سوال کیا علی اکبر کے بارے میں تو امام نے یہ نہیں کہا قتلا، قتل کر دیے گئے۔ کیوں جواب نہیں دیا جانتے ہیں؟ بھائی کے داغ کو حسین خوب جانتے ہیں، ارے کیسے بھائی کے داغ کو برداشت کریں گے؟ سجاد جواب نہیں دیا۔ فرماتے ہیں اعلم یا بنیا لیس فی الخیام رجل الا انا وانتا، اے میرے لال سن، اگر مردوں میں کوئی زندہ بچا ہے یا تو وہ تو ہے یا تو ہم ہیں۔ یہ کہہ کر کے فرزند زہرا نے اسرار امامت حوالے کیے، ارے میدان میں گئے، خوب جنگ کی، ایسی جنگ کی کہ فوج قادسیہ کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ کہتے ہیں بھاگتے کہاں ہو؟ تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے عباس کو مارا، بھاگتے کہاں ہو؟ آؤ آ کر کے ذوالفقار حیدری کا مزہ چکھو۔ آخرکار دعا آواز آئی، حسین تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ تلوار کا نیام میں جانا تھا، بھاگی ہوئی فوج سمٹی، کسی نے تیر مارے، کسی نے تلوار مارے، ارے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ پتھر مارتا تھا فرزند زہرا پر۔ ارے فرزند زہرا ابھی گھوڑے پر ڈگمگا رہا ہے کہ ایک ظالم نے ایک نیزہ مارا، ارے پسلیاں توڑ کر کے باہر آ گیا۔ عجب نہیں، رک کر کے آواز دی ہو، اے اماں، ارے بیٹے بھی پسلیاں ٹوٹ گئی، ارے بیٹے کو آپ کی تکلیف کا احساس ہو گیا۔ عزیزوں، امام کی شہادت ہوئی، سر و تن میں جدائی ہوئی، ادھر خیمے کا پردہ اٹھایا، ارے سجاد نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ عزیزوں، ارے ظلم ختم نہ ہوا۔ 11 محرم کو جب قافلہ اسیر کر کے لے جایا جانے لگا نا تو مقتولین کے لاشوں کے سامنے سے گزارا جانے لگا۔ ارے جب یہ منظر دیکھا، بیویوں نے اپنے وارثوں کے لاشے کو اپنے آپ کو گرایا، مگر زینب نے کیا دیکھا؟ ارے بیٹے کی نظر باپ کے بے گور و کفن لاشے پر پڑی، چہرے کا رنگ متغیر ہوا، باپ اور بیٹے کے درمیان زینب حائل ہوئی، یا بقیت جدی و اخی مالی اراک ان تجودا بنفسک صبرن صبرن یا بنیا، اے میرے لال، اے میرے بھائی کی امانت، میں کیا دیکھتی ہوں؟ ایسا لگتا ہے کہ روح تیرے جسم سے نکل جائے گی۔ فرماتے ہیں اے بھوپی اماں، وہ بیٹا کیسے صبر کرے کہ جوان بیٹا موجود ہو، ارے آنکھوں کے سامنے باپ کا لاشا بے گور کفن ہو، اور بیٹا اتنا مجبور کہ جا کر کے باپ کو کفن بھی نہ دے سکے۔ اے بھوپی اماں، میرے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما۔